اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے شوق کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آقا کے ساتھ محبت کرنے کا جو حق ہے، اللہ ہمیں وہ حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہو نا، تو عام طور پر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر آپ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کا حسن و جمال ہو جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، یا تو آپ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، یا اس میں کوئی ایسی خوبی اور کمال ہو کہ جس خوبی اور کمال کو دیکھ کر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یا اس پر آپ کا کوئی احسان اور نوال ہو جس کی بنیاد پر آپ کو اس شخص سے عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری خوبیاں ایک ہی شخص میں پائی جاتی ہوں۔ کوئی اتنا حسین ہو اور آپ کو اس سے عقیدت ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں سارے کمالات پائے جائیں۔ کوئی ایسا با کمال بھی ہوتا ہے جو ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن اپنی خوبیوں، اپنی باطنی صفات اور کمالات کی وجہ سے آپ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ظاہراً بھی خوبصورت نہیں ہوتا اور اس میں اور کوئی خوبیاں نہیں بھی ہوتی، تو آپ پر وہ کسی نہ کسی طریقے سے احسان کر دیتا ہے، تو اس احسان کی وجہ سے آپ اس سے عقیدت کرنا شروع کر دیتے ہیں، محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا، جس نے اطاعت کا دم بھرا ہے رسول اللہ کا، اور جس نے یہ عزم کیا ہے کہ میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، کیا ہمارے آقا میں ان میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے یا ساری صفات پائی جاتی ہیں؟ آپ بتائیں۔ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ کوئی حسین بھی ہو، خوبیوں کے اعتبار سے باکمال بھی ہو، آپ پر احسان کرنے والا، نوال کرنے والا بھی ہو۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ ایک شخص میں ساری خوبیاں پائی جائیں۔ لیکن آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، فخر موجودات، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید العاشقین، راحت المومنین، اور جنت کے راج دلارے، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو دنیا کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو میرے آقا میں موجود نہ ہو۔ اگر حسن و جمال کی بات کرو تو بڑا ہی با کمال ہے۔ صحابہ حیران ہیں، صحابہ نے میرے نبی کی ہر صفت اور ہر خوبی کو بیان کیا ہے، اور جس صحابی نے بھی رسول اللہ کے حسن و جمال کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس نے پہلے ہی معذرت کی ہے کہ بھائی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آقا اور اپنے رسول کا حلیہ، اپنے رسول کا حسن و جمال آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن میں پہلے معذرت کرتا ہوں، میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا کہ میرے آقا دکھتے کیسے تھے، میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا، میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، میرے آقا کی آنکھیں کیسی تھیں، میرے آقا کی زلفیں کیسی تھیں، بتایا سب کچھ ہے، اپنی بشری طاقت لگا دی ہے صحابہ نے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے تو داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، جناب انس فرماتے ہیں۔ اتنی محبت ہے، بتانے میں بھی کمال کر چھوڑی ہے
آنکھیں کیسی ہیں، ابرو کیسے ہیں، ناک کی تراش کیسی ہے، اور ہونٹ کیسے ہیں، دہن مبارک کیسا ہے، شولڈر کندھے کیسے ہیں، سینہ کتنا چوڑا ہے، زلفیں کتنی بڑی ہیں، اور کیسے کٹوائی ہیں، داڑھی مبارک کیسی تھی، سراپا کیسا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں حضور کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، اور پھر پلٹ کے کہتا ہے نہیں یار نہیں، ایسا نہیں لگتا، ہمیں لگتا تھا کہ جیسے تلوار کی تراش ہو، اور پھر فوراً کہتا ہے نہیں نہیں ایسے بھی نہیں لگتا، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، ہم کس بات کے ساتھ تشبیہ دے کر تمہیں سمجھائیں۔ اور حضرت حسان نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ آقا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے اللہ کو کہتے گئے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور کو دیکھ کے جناب حسان کہتے ہیں، حضرت حسان کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، شاعر رسول ہیں، اور وہ شاعر ایسا ہے کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ حضور نے اپنے ممبر پہ حسان کو بٹھایا اور خود سامنے تشریف فرما ہو گئے، اور سامنے بیٹھ کے فرمایا حسان چلو آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری نعت پڑھو۔ حضرت حسان نے حضور کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، آپ کے چہرے کی بناوٹ کو دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آپ سے پوچھتا گیا، آپ بتاتے گئے، اور اللہ آپ کو بناتا گیا۔ حد نہیں کر دی، لفظوں کا چناؤ تو دیکھیے نا، لفظوں کا چناؤ دیکھیے کہ اللہ آپ سے پوچھتا گیا کہ اے محمد بتا تیری آنکھ کیسے بناؤں، اے محمد بتا تیری ناک کیسے بناؤں، اے محمد بتا تیری زلفیں کیسی بناؤں، اے محمد بتا تیرے دانت کیسے بناؤں، اے محمد بتا تیرے کان کیسے بناؤں، اے محمد بتا تیرا انداز تکلم کیسے بناؤں، اے محمد بتا تیرا سینہ کیسے بناؤں، اے محمد بتا تیرے کندھے کیسے بناؤں، اے محمد بتا تیرا سر کیسے بناؤں۔ اور حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں حضور کو دیکھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ پوچھتا گیا، محمد بتاتے گئے، اللہ بناتا گیا۔ یہ تو ظاہری حسن و جمال ہے، کمال ہے حسن و جمال کی، کمال ہے جمال مصطفیٰ کی۔ حضرت علی نے بھی حلیہ بیان کیا ہے، سیدہ ام معبد نے بھی حلیہ بیان کیا ہے، صحابہ کرام نے حلیہ مبارک بیان کیا ہے کہ زلفیں ایسی تھیں، حضور کا وفرہ جمہ لمہ، حضور کے بال بڑھتے تھے تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، کٹواتے تھے تو آدھے کان تک پہنچتے تھے، کچھ بڑے ہو جاتے تھے، زلفوں میں گھنگریالا پن تھا، تھوڑا سا اس میں جو ہے گھنگریالا پن تھا، غسل فرماتے تھے تو جب بال گیلے ہوتے تو بال اب حضور کے کندھوں سے ٹکراتے تھے۔ میرے آقا کا حلیہ بیان کرنے میں صحابہ نے کمال کر دیا، اور نبی کی خوبیوں کو کیا بیان کریں، یہ تو ظاہری سراپا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے مدینۃ الرسول میں، سب سے پہلی نظر پڑی تو زبان سے بے اختیار کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ زبان پہلی نظر پڑی ہے، ابھی بات نہیں کی، ابھی سلام کلام نہیں ہوا ہے، گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ آپ تو کہتے ہو نا، شرعی طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی کی ججمنٹ کرنی ہو کہ یہ بندہ کیسا، یا تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، یا اس کے ساتھ سفر کرو، یا اس کے ساتھ لین دین کرو۔ عبداللہ ابن سلام آپ بتائیں ہمارے آقا کو تم نے کیسا پایا؟ وہ آئے پہلی نظر میں دیدار مصطفیٰ ہوا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے عبداللہ ابن سلام آسمانی کتب کا عالم تھا، اور دیکھ کے فوراً کہتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میری سوئی گم ہو گئی، حضور کمرے میں تشریف لائے، اندھیرا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا مسکرائیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں مسکرانے کا کہتی ہو، یا رسول اللہ مسکرا تو دیں۔ حضور نے مسکرایا، سامنے کے تھوڑے سے دانت ظاہر ہوئے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ دانتوں سے ایسی روشنی نکلی کہ مجھے اندھیرے میں اپنی سوئی مل گئی ہے۔ یہ دیدار مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ سراپا مصطفیٰ ہے۔ خوبیاں کیسے بیان کریں، خوبیوں کے لیے الفاظ کہاں سے لائیں، کمالات کہاں سے لائیں؟
لگائیں آپ آقا کے بیان کو، آقا کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے خطابت کا کتنا زور لگائیں، ہمارے پاس نہیں ہے الفاظ۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک بار قریب آ کے بیٹھا ہے نا، اس نے واپس جانے کا راستہ ہی بھول گیا ہے کہ بس اب آ گیا ہوں تو واپس نہیں جانا۔ اور ایک تو ہے نا کہ کلمہ پڑھ کے آنے والے آئے ہوں، کافر بھی آئے تھے سفیر بن کر، اور جب واپس گئے تو جا کر کہا کہ تم تو اس محمد کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہو، میں دیکھ کے آیا ہوں، اس کی خوبیوں کا اندازہ، اس کے کمالات کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے ہو۔ اس کے جو صحابی ہیں، جو صحابہ ہیں، جو غلام ہیں، جو اس کے قرب و جوار میں بیٹھتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور پہلی بار بھی نہیں دیکھا، میں نے عرب و عجم کے شاہوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ان کے غلاموں کو بھی دیکھا ہے، میں جہاں دیدہ آدمی ہوں، جانتا ہوں کہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں، شاہان عرب و عجم کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، اور یہاں کالی کملی والے کی شان کیا ہوتی ہے۔ یہ بات کرتا ہے تو اس کے غلام دو کہ سب سے پہلے یہ حکم میں پورا کر کے آتا ہوں۔ محبت کی انتہا یہ ہے کہ لعاب دہن میرے آقا زمین پہ ڈالنا چاہتے، صحابہ ہاتھ آگے کر لیتے، یا رسول اللہ آپ کا لعاب، آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا لعاب زمین پر نہیں جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے میں قریب ہو کے دیکھتا رہا کہ اس لعاب کو کریں گے کیا، اس لیے کہ وہ بھی تو انسان تھا، اس نے دیکھا عام بندوں کی لعاب، عام بندوں کی تھوک سے بدبو آتی ہے، کوئی انسان کسی سے کتنی بھی محبت کرتا ہو وہ اس کی لعاب کو، اس کی تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ نہیں لیتا، لیکن یہ کیا عجیب کرشمہ ہے کہ لعاب دہن میرے آقا زمین پہ ڈالنا چاہتے، صحابہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا لعاب دہن زمین پہ نہیں جائے گا، اور صحابہ حضور کا لعاب اٹھاتے اپنے ماتھے پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ سفیر کہتا ہے میں نے جس صحابی کو دیکھا ہے جس کے چہرے پر دیدار مصطفیٰ ہوا ہے اور لعاب دہن تھوڑا سا جس کے چہرے پر لگا ہے، اس صحابی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا محسوس ہوا ہے۔ یہ لعاب دہن تھا۔ حضور کڑوے کنویں کے پاس گئے، پانی اور موجود کوئی نہیں تھا، حضور نے کہا لے آؤ بھی پانی سب کو پلاؤ، یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا ہے، لیکن یہاں پاس میں ایک کنواں ہے لیکن کڑوا پانی ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضور قریب گئے، تھوڑا سا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اس کنویں کا پانی آج بھی میٹھا امت کو پلایا جا رہا ہے۔ یہ لعاب دہن کی برکتیں ہیں۔ آب زمزم پینے لگے، آب زمزم پینے لگے، پیالہ منہ سے لگایا، تھوڑا سا پیا، پینے کے بعد آدھا بچایا اور آدھا بچا کے آب زمزم میں ڈال دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا آب زمزم کی اپنی برکتیں ہیں، یہ تو جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی برکتیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک میرے آنے والا ہر امتی میرے جھوٹے میں سے، میرے بچائے ہوئے پانی میں سے پی کے وہ برکتیں حاصل کرتا رہے۔ آج بھی آب زمزم کے اندر میرے آقا کا بچا ہوا پانی موجود ہے، یہ برکتیں میرے آقا کی ہیں۔ کمالات کی انتہا ہے، انتہا ہے کمالات کی، اور نوال نعمتیں امت کو کیا نہیں دیا میرے آقا نے، امت کے پاس کیا نہیں پہنچایا میرے آقا نے۔ امت نہیں پہچان رہی اپنے نبی کو، امت نہیں جان پا رہی اپنے نبی کی اہمیت کو۔ ہاں عشق رسالت میں کسی کی شک نہیں کر رہا، عشق رسالت میں جس طرح پہلے دن سے امت نبی سے پیار کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے، رہتی دنیا تک کرتی رہے گی۔ یہ کل بھی واقعہ ہوا نا کوئٹہ میں، ایک پولیس والے نے گستاخ رسول کو مار دیا، سنا آپ لوگوں نے؟ ایک پولیس والے نے، کسی مولوی نے نہیں مارا، اگر مولوی نے مارا ہوتا تو ہم نے زمین آسمان ایک کر دیا ہوتا۔ ایک پولیس والا تھا، اس کے سامنے اس کو پتا تھا کہ اس نے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور پولیس والوں نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ اور یہ پاکستان کا مزاج ہے، جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کے لیے گوشہ عافیت یہی ہے کہ اسے تھانے میں لے جاؤ، پولیس میں لے جاؤ، وہ اندر جا کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن عاشقان رسالت وہاں بھی نہیں چھوڑتے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ حضرات کہو گے جذباتی باتیں، عدالت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ عدالت کا کام ہے کہ وہ سزائیں دے،
یہ میں بھی کہتا ہوں کہ عدالت کا کام ہے کہ وہ گستاخان رسول کو سزائے دے، قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، لیکن کوئی ایک مثال تو دو پاکستان کی تاریخ میں جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہو اور پاکستان کی عدالتوں نے اس کو سزا دی ہو۔ عدالتیں جب سزا نہیں دیتی ہیں تو پھر عشق محمد کے پروانے یوں پھر اپنے بدلے لیا کرتے ہیں، اور اس نے بدلہ لیا ہے، اس نے جہنم واصل کر دیا ہے، اور ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہم مغربی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ وفادار تھے، وفادار ہیں، وفادار رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ رہو گے وفادار؟ رہو گے وفادار؟ نبی سے وفادار رہو گے؟ ہم بد عمل ہو سکتے ہیں، ہم بد عمل ہو سکتے ہیں، ہم سے بدعمالیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر بہت بدعمالیاں ہیں، بہت گناہگار ہیں، بہت کمزور ہیں، تنہائی میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، جب بھی ہم اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو دل کے اندر آوازیں جو آتی ہیں وہ عشق محمد سے، وہ لبریز آوازیں آتی ہیں کہ تم بد عمل ضرور ہو لیکن اپنے نبی کے ساتھ بے وفا کبھی نہیں ہو سکتے ہو، اور ہم کبھی بے وفا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بد عمل ہو سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، میں آج فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، میں آج تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ ربیع الاول میں آپ دیکھیں گے لوگوں نے جھنڈیاں لگائی ہوں گی، میلاد کے جلوس بھی نکلیں گے، ریلیاں بھی نکلیں گی، کھیرنیاں بھی پکیں گی، اور جناب لائٹیں بھی لگیں گی، اور ایک دوسرے کو جشن عید میلاد النبی کے میسیجز بھی چلیں گے، بہت کچھ ہوگا۔ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہے وہ عشق رسالت کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ اس کا اپنا انداز ہے اظہار کرنے کا۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کا اظہار اسی انداز میں کر سکتا ہوں تو اسے کرنے دو۔ ہاں، اسے کہو کہ ایک کام اور بھی کر، اگر تو نے گھر میں جھنڈی لگا لی ہے عشق مصطفیٰ میں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر عشق مصطفیٰ میں۔ اگر تو نے جلوس نکالا ہے عشق مصطفیٰ میں تو پھر آج سے وعدہ کر کے آج کے بعد جھوٹ بھی نہیں بولوں گا عشق مصطفیٰ میں۔ اگر تو نے لائٹیں لگا دی اپنے گھر کے اوپر تو لگا، لیکن ایک کام اور بھی کر، آج سے وعدہ کر کہ میں آج کے بعد رشوت نہ لوں گا نہ رشوت دوں گا۔ یہی عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ اگر تو نے کھیرنی پکائی ہے عشق مصطفیٰ میں پکا، لیکن ایک وعدہ یہ بھی کر کہ آج کے بعد میرے گھر میں حرام کا لقمہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ بات تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے، کوئی اختلاف کی بات تو نہیں ہے، کوئی تنقید کی بات تو نہیں ہے۔ میرے اپنے پڑوس میں 2-3 میرے دوست رہتے ہیں، بریلوی مسلک سے ہیں، میں رات کو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ میں رات کو بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑا جھنڈا لگایا ہے میرے گھر کے پاس، ہم دیوار ان کا گھر ہے، بہت بڑا جھنڈا لگایا ہے۔ مجھے کہتے ہیں عید میلاد النبی کی مبارک ہو آپ کو مولانا۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ اگر آپ اسی انداز میں عشق رسالت کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ تقاضا پورا کر رہے ہو، سر آنکھوں پر اس جذبے کو سلام ہے، لیکن میرے بھائی یہ بھی تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے نا کہ تیری نماز قضا نہ ہو، یہ بھی تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے نا کہ تیرا روزہ قضا نہ ہو، یہ بھی تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے نا کہ تیری بہن اپنے حقوق کے لیے عدالت کے چکر نہ کاٹے، یہ بھی تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے نا کہ تیرا پڑوسی تیرے شر سے محفوظ رہے، یہ بھی تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے نا کہ تو اپنے گھر کے لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہو، یہ بھی تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ تو مسجد کے تقاضے پورے کرتا ہو، یہ بھی تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ہے تو پھر اپنے کام کاج چھوڑ کے پہلے اللہ کا کام پورا کرے۔ صحابہ کرام تو ایسے ہی کرتے تھے۔ ہاں، فرق ضرور تھا، وہ جھنڈیاں نہیں لگاتے تھے لیکن نماز کے پکے تھے، وہ لائٹیں نہیں لگاتے تھے لیکن اللہ اکبر کی آواز سنتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں لکڑی کاٹنے کے لیے میں کلہاڑی اگر اوپر کرتا تھا تو لکڑی کاٹنے کے لیے جب بلال کی آواز سنتا تو اس کو کاٹنے کے لیے آگے لانے کی بجائے پیچھے چھوڑ دیا کرتا تھا کہ پہلے کام اللہ اور اس کے رسول کا، باقی کام سارے بعد میں۔ اگر یہ جذبہ زندہ ہو جائے، اگر یہ تقاضے ہمارے اندر زندہ ہو جائیں،
اگر عشق رسالت ہمیں مجبور کر دے جب جھوٹ بولنے لگو تو عشق رسالت کا پیچھے سے آپ کو جھٹکا لگنا چاہیے کہ خبردار تو سچے نبی کا امتی ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ رشوت کھاتا ہوا پولیس افیسر اگر پولیس والا کھڑا ہو کر رشوت کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے دل سے ایمانی غیرت کا اعلان آنا چاہیے، خبردار تو سچے پیغمبر کا امتی ہے، تو رشوت کا پیسہ نہیں کھائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر آپ ریڑھی بان ہو، دن بھر آپ کھڑے ہو کر سبزی فروخت کرتے ہو، نمازیں ٹائم پر پڑھتے ہو، سارا دن پسینہ آتا ہے، شام کو حلال کے 2-4 روپے لے کر گھر جاتے ہو اور جا کر اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار موڈ میں اسے جا کر اس کا خرچہ پورا فراہم کرتے ہو، کیا یہ عشق رسالت کا تقاضا پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو پھر یہی عشق رسالت ہے کہ ہمارا انداز بدل جائے، ہمارے طور طریقے بدل جائیں اور ہمارے ہر عمل کے پیچھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا تقاضا سامنے نظر آنا چاہیے۔ یار ایک بات بتاؤ، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، آپ کوشش کرو کہ بال اسی کی طرح رکھ لو، آپ کوشش کرو کہ کپڑے اسی کی طرح بنا لو، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے۔ آپ گھڑی اسی جیسی خرید لو، ہو سکتا ہے۔ چشمے اسی جیسے پہن لو، ہو سکتا ہے۔ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن آپ یہ کہو کہ میرے دوست کو چونکہ یہ سبزی پسند ہے، مجھے اگرچہ پسند نہیں تھی لیکن دوست کی وجہ سے مجھے پسند ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ہے ممکن؟ اگر ایک بندے کو ایک چیز پسند نہیں ہے کھانے میں، آپ اسے مجبور کر سکتے ہو، وہ کہتا ہے یار میرا ذائقہ قبول نہیں کرتا، میری طبیعت قبول نہیں کرتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ایک بار حضور کے ساتھ گیا، ایک درزی تھا، خیاط درزی، اس نے حضور کی دعوت کی اور حضور مجھے ساتھ لے گئے۔ کہو سبحان اللہ، کہہ دو کہہ دو کہہ دو۔ آج میں ٹھنڈے انداز میں بات کر رہا ہوں تو آپ بھی ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو، اگر گرم بات کرتا ہوں تو پھر آپ ممبر پہ آ جاتے ہو کہ ایسا بات کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ میں بھی چلا گیا اور اس درزی نے حضور کو گوشت کے ساتھ کدو پکا کر حضور کو دعوت کے لیے پیش کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو چھوڑ کر کدو کے ٹکڑے کھانے کو ذرا پسند فرما رہے تھے، اور جناب انس کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن سے آج کا دن ہے مجھے کدو سب چیزوں سے ذرا پسند ہے۔ حالانکہ پہلے پسند نہیں تھا، لیکن کدو مجھے اس وجہ سے پسند ہے کہ میرے آقا کو پسند تھا۔ یہ عشق تقاضا ہے۔ جناب ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے، 8-10 سال کی عمر تھی، اور مؤذن کی آواز سنی اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے نقل کرنا شروع کر دی۔ حضور نے کہا پکڑ کے لے آؤ، پکڑ کے لائے گیا۔ حضور نے کہا اب کرو اللہ اکبر، اذان دو۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور نے کہا اب کرو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو معذورہ کہتے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا تو میں ٹھہر گیا، میں دبک گیا، میں ڈر گیا، کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن حضور کی رسالت پر اختلاف تھا۔ ہم حضور کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میں یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ توجہ کریں، حضور حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں حضور نے مجھے آگے کیا، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور فرمایا اب پڑھو۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جیسی ہاتھ میرے سینے پہ آیا تو مجھے محسوس ہوا، ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی ہے، اور پھر پورے شرح صدر کے ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے اسی شدت کے ساتھ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ حضور کے دور میں 3 مؤذن تھے، حضرت بلال، حضرت ابو معذورہ، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ 3 مؤذن تھے۔ ابو معذورہ ساری زندگی اذان دیتے رہے۔ چھوٹی عمر میں جب حضور نے کلمہ پڑھایا، سر پہ ہاتھ رکھا اور جن بالوں پر حضور کے ہاتھ لگے تھے پوری زندگی ابو معذورہ نے اپنے بال نہیں کٹوائے۔ کسی نے پوچھا ابو معذورہ اتنے بڑے بال ہو
گئے ہیں، تم ہمیشہ سر پہ باندھ کے رکھتے ہو، کٹوا کیوں نہیں دیتے ہو؟ ابو معذورہ کہتے کہ یار میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جن بالوں کو میرے پاک محمد نے اپنے پاکیزہ ہاتھ لگائے تھے میں وہ بال کاٹ کے نالی میں پھینک دوں۔ جب تک ابو معذورہ زندہ ہے میں اپنے ان بالوں کی اسی طرح حفاظت کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ عشق کے تقاضے ہیں، یہ عشق کے تقاضے ہیں۔ آج کا مسلمان جھنڈی لگا لیتا ہے، ریلی بھی نکال لیتا ہے، عید میلاد النبی کے، میں آج اس بات میں نہیں جا رہا کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عشق کا تقاضا اسی انداز میں پورا کر رہے ہو، آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو نہیں روک رہا، لیکن ایک مطالبہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں کہ ان کاموں کے ساتھ، اب یہ آپ کو بھی پتا کہ حضور کے دور میں یہ کام ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، ہم اس بات میں نہیں جا رہے، لیکن میں اتنا تقاضا کرتا ہوں کہ ان کاموں کے ساتھ ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی اعتقادی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لیں، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ مجھے آپ بتائیں، ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھ رہا، میں کسی پہ خدا کی قسم تنقید نہیں کر رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ اپنے گھر کے اوپر 12 میٹر بڑا جھنڈا لگا کے کھڑا ہوا ہے، کیا عشق کا تقاضا پورا ہو گیا ہے؟ آپ بتا دیں، آپ بتائیں، ہو گیا پورا؟ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ رہا اور وہ بہت بڑی میلاد کی ریلی نکالتا ہے، کیا عشق کا تقاضا پورا ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی تو محلے میں رہتے ہیں نا، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ میں نے گزشتہ محرم کے بیانوں میں یہ بات کی تھی کہ ہم نے اپنے پڑوس میں نوجوانوں کو دیکھا، مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے دیگیں چڑھائیں حلیم کی، مغرب کی نماز گئی، نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز بھی گئی، نماز نہیں پڑھی۔ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو وہ وہیں کھڑے تھے، میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنوں نے نماز عشاء ادا کی ہے؟ ایک نے بھی جواب نہیں دیا کہ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کام ٹھیک ہے؟ پچھلے سال کا واقعہ ہے، میں جہاں پر امامت کرتا ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک گھر کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں۔ صبح 9 بجے ایک صاحب آئے، داڑھی کٹی ہوئی تھی، سر پہ کوئی ٹوپی رومال کچھ نہیں تھا اور ان کا حلیہ کچھ اور بتا رہا تھا، بہرحال اس طرف بھی میں نہیں جا رہا ہوں۔ انہوں نے وہ ایک طبلہ سا ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور پورا دن وہ قوالیاں پڑھتے رہے۔ ہمارے چونکہ پڑوس میں ہم کلاسیں ہو رہی ہیں، ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں قوالی کی، نماز زور ہو گئی، انہوں نے بند نہیں کیا، اذان ہوئی بند نہیں کیا۔ 4-5 بجے جب دعا کا ٹائم آیا وہ میرے پاس آئے، امام صاحب چلیں دعا کروا دیں۔ اب میں تپا بیٹھا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے۔ میں وہاں گیا، حالانکہ میں جاتا نہیں ہوں، چونکہ وہاں خواتین بھی موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا پردے کا اہتمام بھی ہے؟ ہاں جی پردے کا اہتمام بھی ہے۔ میں چلا گیا، وہاں پہنچا تو جناب وہ سارے مرد و خواتین بیٹھے ہوئے اور وہ طبلے پہ قوالیاں پڑھی جا رہی ہیں۔ میں نے جا کر دعا کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ میں سے کتنی بہنوں نے، کتنے بھائیوں نے آج نماز ظہر ادا کی ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے نماز ظہر ادا کی ہے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کسی ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، کسی ایک نے بھی۔ منبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ آج میں انداز گفتگو بھی بڑا مختلف ہے، آپ حضرات کو محسوس ہو رہا ہوگا، میں سمجھانے کے لیے ایک تعمیری بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ وہ جو قوال صاحب تھے میں نے ان سے پوچھا، ہاتھ جوڑ کے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں مولوی صاحب نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اب آپ مجھے بتاؤ، جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور اب تک آپ قوالی کی محفل لگا کے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ یہ ثواب کا کام کر رہے ہو؟ کیا عشق کا تقاضا پورا ہو رہا ہے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا پورا ہو رہا ہے؟ آپ کسی کو تنقید مت کرو، آج وہ دور نہیں رہا۔ لوگوں کو اگر آپ سمجھانے کی بھی بات کرو تو کہتے ہیں none of your business۔ آج کل جدید دور ہے نا جی، یہ آپ کا کوئی تعلق ہے؟
اٹس ناٹ یور پرابلم، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ امت محمدی ہیں جن پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی یا نبی کے امتی کے سامنے غلط کام ہو رہا ہو اور نبی آنکھیں پھیر لے اور نبی کا امتی آنکھیں پھیر لے. اگر آپ نے امت محمدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کہنا پڑے گا.